بے شک جس طرح نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ عبادات ہیں، اسی طرح اللہ سے دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی دعا مومن کے لیے ہتھیار ثابت ہوتی ہے، کیونکہ دعا سننا اور قبول کرنا یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔ دعا تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو 3 وصیتیں فرمائیں۔ پہلی کہ موت کو کثرت سے یاد کرتے رہنا، اس سے دنیا کی محبت اور نفسانی خیالات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ دوسری کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اور تیسری وصیت یہ کہ برابر دعا کرتے رہنا کہ نہ معلوم کس وقت کی دعا قبول ہو جائے۔ دعا سے صبر اور توکل جیسی نعمت بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو دعا کی اہمیت کے ہی موضوع پر مختصر تقریر پیش کرنے آ رہے ہیں برادر عادل صاحب، جو کہ تنظیم کے ہی ممبر ہیں۔ برادر عادل صاحب ابن محمد سیف اللہ، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور دعا کی اہمیت پر سیر حاصل گفتگو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك۔ محترم سامعین حضرات اور سامعات، صدر اجلاس اور قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، آج کے اس بزم میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے دعا کی فضیلت۔ محترم سامعین، دعا کا لغوی معنی ہے پکارنا اور بلانا، اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور التجا اور درخواست کو دعا کہتے ہیں۔ اور انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ انسان جب بھی کسی مشکلات یا پریشانی میں گھرا ہوا ہوتا ہے، وہ خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی پکارتا ہے اور اسی سے دعا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الزمر کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، کہ جب کوئی انسان مشکلات میں گھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی پکارتا ہے، اور اس کا دل صرف اور صرف اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل العبادت الدعاء، کہ سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا سب سے افضل عبادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں بندہ رب العزت کے سامنے غایت درجے کی عاجزی و انکساری کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے آپ کو کم گردانتا ہے، اور اس کا دل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس کے دل میں صرف اسی سے امیدیں ہوتی ہے، اسی پر بھروسہ ہوتا ہے، اور جو کچھ دینے والا ہے وہ مانتا ہے کہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اسی لیے اور وہ اپنی زبان سے حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس بیان کرتا رہتا ہے۔ گویا دعا میں انسان کا، اس کا دل، اس کی زبان اور اس کا پورا جسم عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اسی لیے دعا کو سب سے افضل عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو ہی عبادت قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء والعبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور یہ حدیث بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پر ہی ان الذین یستکبرون وقال ربکم ادعونی
أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے رب نے تمہیں حکم دے دیا کہ تم اسی سے پکارو، وہ تمہاری پکار کو قبول کرے گا. اور جو لوگ اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے. اور ایک دوسرے مقام پر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میں سے کوئی آپ سے میرے متعلق سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور وہ جو بھی مجھے پکارتا ہے میں ہر پکارنے والے کی اس کو پکار کو قبول کرتا ہوں. اور تم لوگ، اس لیے تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ تم لوگ میری بات سنو اور ہم پر ایمان لاؤ، اور یہی ان کی بھلائی کا باعث ہوتا ہے. اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو قربان جائیے اس رب پر جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے سوا کوئی دے سکتا نہیں. آپ دنیا کے کسی بھی بادشاہ، کسی بھی شہنشاہ کو یہ بولتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے کہ وہ کہے کہ میں منگتوں کو سب دے دیتا ہوں، جو مانگتا ہے میں سب دے دیتا ہوں. لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو بھی انسان اسے پکارتا ہے وہ اسے دے دیتا ہے. کوئی بھی بادشاہ وہ دینے کا قادر نہیں، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے. اور مگر شرط کیا ہے؟ قرآن کا لفظی ترجمہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں ان کی دعاؤں کو تم مجھے مانگ کر تو دیکھو. تمہاری مانگ ہونٹوں سے ابھی ہٹے گی نہیں، میں تمہاری مانگ کو پورا کر دوں گا. مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ تم مجھ پر ایمان کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ مانگو، اور اس طرح مانگو کہ آج میں تم سے لے کر ہی جاؤں گا. اللہ اگر تو نہ دے گا تو کون ہے تیرے سوا دینے والا؟ اور جب اس طرح سے کوئی بندہ مانگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں ادھر آؤ. فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں ہم حاضر ہیں. کہتے ہیں یہ کائنات میں یہ بندہ دنیا میں کسی اور سے اپنی جھولی نہیں پھیلائے ہوئے صرف مجھ سے مانگ رہا ہے. فرشتوں تم گواہ رہنا، اس کے ہاتھ نیچے بعد میں گریں گے، پہلے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. یہ اللہ کی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قدرت ہے کہ وہ جس کو چاہے، جب چاہے، جس طرح بھی چاہے وہ دے سکتا ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ کو یہ سوال پیدا ہو جائے من کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا بھی ہے یا نہیں دیتا، وہ ہماری پکار کو سنتا ہے بھی کہ نہیں سنتا، وہ ہماری فریاد سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا، تو قرآن کہتا ہے سنیے، جب دو میاں بیوی جنت میں بسے اور انہوں نے نافرمانی کر دی اور اس کے بعد وہ جنت سے نکالے گئے، جب دنیا میں آئے برس کے بعد وہ اکٹھے ہوئے اور سوچا کہ ہم نے گناہ کر لیا ہے، ہم نے نافرمانی کر لی ہے، چلو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اس کے سوا ہے بھی کون مجھے معاف کرنے والا. وہ دونوں کے الفاظ سے قرآن نقل کرتا ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے میرے رب، اے ہمارے رب، اگر ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے اور تو ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے. ہمارا رب کیسے سنتا ہے؟ تو یاد کیجئے خولہ بنت مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ان کے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ طلاق دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں انت علی کا زہر امی، کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اور جاہلیت میں اسے طلاق سمجھا جاتا تھا. جب وہ کہہ دیے تو وہ عورت پریشان حال ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آتی ہے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے شوہر نے ایسا اور ایسا کہا ہے. اللہ کے نبی نے کہتے ہیں کہ مجھے کچھ معلوم نہیں. وہ چپ ہو جاتے ہیں تو وہ عورت پریشان ہو کر مسجد میں جاتی ہے اور رب کے سامنے گر گراتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی شان میں سورہ مجادلہ نازل کرتا ہے، جس کی پہلی سورت یہ ہوتی ہے قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحقیق کے اس عورت کی تکرار کو سن لی جو آپ سے کر رہی تھی، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے بارے میں سوال کر رہی تھی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا سمیع و بصیر ہے کہ وہ کسی کی پکار کو کبھی بھی سن سکتا ہے. آج دعا کی ضرورت کیوں ہے؟ آج دعا کی ضرورت کیوں ہے؟ اس سے پہلے آپ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول سن لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے جن لوگوں نے اتنا گناہ کر لیا ہے، اتنی برائیاں کر ڈالی ہیں
کہ ان پر عذاب آنا واجب ہو چکا ہے، وہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن ہم انہیں عذاب نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ لولا دعاؤکم، کیونکہ وہ لوگ دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ یہ دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ اگر دعا کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر آنے والا یہ جو عذاب ہے، یہ جو عذاب ہے آپ پر ٹال سکتا ہے۔ اور آج کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ آج ہم اتنی ساری برائیاں کر رہے ہیں لیکن رب سے معافی نہیں مانگتے، اتنی برائیاں میں ملوث ہیں۔ آپ انسٹاگرام کھول کر دیکھ لیجئے، اگر آپ اسکرول کرتے جائیں گے تو ایک کے بعد ایک آپ کو بے حیائی نظر آئے گی۔ کہیں مرد ناچ رہے ہوتے ہیں تو کہیں عورتیں اپنی بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے جسموں کو دکھا کر یہ آیا کرتی ہے کہ ہم جیسا کوئی نہیں۔ یہ برائی نہیں تو اور کیا ہے جس میں ہم نوجوان بھی ملوث ہیں کہ اس جیسے فتنے کو اس طرح سے ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہے ہی نہیں، ہمارے لیے تو فیشن بن چکا ہے، جبکہ ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ کرے، کیونکہ ہم عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ یہ دعا ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو ٹال سکتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کی شکایت تو یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے بیوی بال بچے ہمارے اولاد میری بات نہیں سن رہے اور وہ بے حیائی کر رہے ہیں، میری باتوں میں آ ہی نہیں رہے، میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نسخہ بتاتا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ دعائیں کریں کہ ہمارے رب، اے میرے پروردگار، تو ہمیں ہمارے بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگار کا پیشوا بنا دے۔ یعنی جب کوئی بندہ یہ دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اولاد اور اس کی بیوی کو سدھار دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے آج دعا کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہم اپنے دعا اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بال بچوں کو بددعائیں نہ دیں، کیونکہ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت سلمان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یا پھر عبداللہ بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرا اولاد میرے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ میرا اولاد ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے ادعوت علیہ، کیا تم نے اس پر بددعا کی ہے؟ ادعوت علیہ، کیا تم اس پر بددعا کی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں میں نے اس پر بددعا تو کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جاؤ چلے جاؤ، تم نے ہلاکت کو خود مول لیا ہے اس پر بددعا دے کر۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی انسان کو بددعا دیتا ہے یا پھر اپنا اولاد کو بددعا دیتا ہے اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوا تو وہ دعا قبول بھی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بددعائیں نہ دیں، اس سے پرہیز کریں تاکہ وہ آگے جا کر کچھ کر سکے۔ ان بددعاؤں کے نتیجے پر ہی آج بہت سارے بچے بگڑ چکے ہیں اور بہت ہی فحش کام میں مل چکے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کو اچھی چیزوں میں استعمال کریں، نیک چیزوں میں دعا کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے رہیں اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام مسلمان پر رحم عطا کر۔ اللهم احفظ المسجد الاقصى من اليهود والغاصبين، اللهم حرر المسجد الاقصى من اليهود الحاقدين، اللهم طهر المسجد الاقصى من اليهود المنافقين، اللهم احفظ اخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم احفظ اخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم ارحم اخواننا المؤمنين المسلمين المستضعفين في غزة، اللهم انصر اخواننا المظلومين في فلسطين، اللهم انصر اخواتنا وامهاتنا في فلسطين، اللهم اعد المسجد الاقصى، اللهم انصر اخواتنا وامهاتنا في فلسطين، اللهم اعد المسجد الاقصى الى رحاب المؤمنين والمسلمين يا رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔